ارشاد فرماتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ لوگ اونٹ پر غور نہیں کرتے یہ اونٹ کیسے پیدا کیا گیا؟ اونٹ ظاہری طور پر ہمارے گھروں میں جو جانور پالے جاتے ہیں ان جانوروں میں سب سے بڑا جانور یہ اونٹ ہے. ہمارے گھر میں بکری پالی جاتی ہے، گائے پالی جاتی ہے، گدھا پالا جاتا ہے، بھینس پالی جاتی ہے، دیگر بڑے کا جانور اور ہوگا یہ پالے جاتے ہیں. ان جانوروں میں سب سے بڑا جو جانور ہے نا وہ اونٹ ہے. کیا اس پر غور نہیں کرتے کیسے پیدا کیا گیا؟ اب جانور پالنے کے جانور گھر میں رکھنے کے جو مقاصد ہے اس کو توجہ میں لائیں. جانور کیوں گھر میں رکھا جاتا ہے؟ دودھ کے لیے، بوجھ اٹھانے کے لیے، زینت کے لیے، سواری کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے. یہ چند ایک مقاصد ہماری نگاہوں میں آئیں گے. جانور اس لیے پالا جاتا ہے. اور اس کے بعد اگر جانوروں پر غور کریں گے نا، کئی جانور وہ ہے صرف دودھ دیتے بوجھ اٹھانے کے کام نہیں آتے. کئی اس طرح کے صرف دودھ دیں گے بوجھ اٹھانے کے کام نہیں آئیں گے. بکری سے دودھ حاصل کر لو بوجھ نہیں اٹھا سکے. اور کئی جانور اس طرح کے کھیتی باڑی کے کام آئیں گے دودھ نہیں دیں گے، بوجھ اٹھانے کے کام آئیں گے، ان کا گوشت نہیں کھایا جاتا. گدھا بوجھ اٹھانے کے کام آتا ہے لیکن اس کا گوشت نہیں کھا سکتا. کوئی ایک کام کے لیے کوئی دو کام کے لیے. لیکن اونٹ پر غور کریں گے نا، جتنے بھی مقاصد کے لیے جانور پالا جاتا ہے وہ سارے کے سارے مقاصد اس ایک اونٹ سے حاصل ہو جاتے ہیں. یہ دودھ میں رہتا ہے، بوجھ اٹھانے کے کام بھی آتا ہے، سواری کے کام بھی آتا ہے، کھیتی باڑی کے کام بھی آتا ہے، کھانے کے کام بھی آتا ہے، اور زیب و زینت کے لیے بھی رکھا جاتا ہے، خوبصورتی کے لیے. بعض اونٹ آپ نے دیکھے ہوں گے یا سنے ہوں گے کہ جو دو کوہان والے ہوں، کتنا خوبصورت لگتا ہے. آگے بھی کوہان پیچھے بھی کوہان، اور کتنے ہی نسلوں والے اونٹ ہیں. آپ دیکھیں تو دیکھتے رہ جائیں. کیا یہ اونٹ پر غور نہیں کرتے کیسے پیدا کیا گیا؟ جانور بہت بڑا ہے، بہت بڑا جانور ہے. اس کا کھانا، اس کا چارہ، اس کے لیے مالک کو کوئی لمبے چوڑے تکلفات نہیں کرنے پڑے. بھینس کے لیے اتنا تگودو کرنا پڑے گا، اتنا اہتمام کرنا پڑے گا. بھینس جو نا پورا پروٹوکول مانگتی ہے. ایک بندہ پورا اس کے لیے اتنا الگ کرنا پڑے گا پھر یہ گھر میں رکھی جا سکتی. اونٹ کے لیے کوئی پروٹوکول کی حاجت نہیں، کوئی لمبی چوڑی اس کی غذا نہیں ہے. یہ رستے پر چلتے ہوئے نا درختوں کے پتے کھا کر گزارا کر رہے ہیں. کوئی لمبا چوڑا اہتمام. اور اس کے بعد آگے دیکھیں گے نا، عام طور پر جو جانور ہیں ان میں اندازے کچھ اور ہوتے ہیں. اونٹ میں کیفیت ایک اور بھی ہے. وہ کیفیت کیا ہے؟ جب یہ ایک دفعہ کھا لے، ایک دفعہ سیر ہو کر پانی پی لے، اب 10-12 دن تک بھی کھانے کے لیے کچھ نہ ملے نا یہ گزارا کر سکتا ہے. 10 دن تک پانی نہ ملے، اس کے جسم میں میرے رب نے ایسا نظام رکھ دیا پانی ذخیرہ ہو جاتا ہے. جب جسم کو پانی کی حاجت ہوتی ہے یہ اندر ہی سے پانی کا ذخیرہ منتقل ہوتا ہے اور جسم کی ضروریات کو پورا کر دیتا ہے. میرے رب نے یہ ذخیرہ اس کے اندر جمع کر دیا. کہ اس پر غور نہیں کرتے. اس میں بھی تو اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. جو جانور بہت بڑا، کوئی لمبے چلے رسے باندھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے. بہت بڑا بکرا میں قابو ہو جائے تو ہمارے ہاتھ نہیں آتا. یہ اتنا بڑا جانور ہے. اللہ نے اطاعت کا ایسا جذبہ رکھا ہے. چھوٹا سا بچہ نکیل پکڑتا ہے اور چھوٹا سا بچہ نکیل پکڑ کے آگے آگے جا رہا ہوتا ہے، یہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوتا ہے. کیا اس پر غور نہیں کرتے کہ اس میں اللہ کی قدرت کی نشانی موجود ہے؟